پنچھی نے اڑ جانا جا جنگل ڈیرا بلانا پھر کدی نہ تھے سبحان اللہ واجب الاحترام میرے واجب القدر میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العالمین خالق کی کائنات مالک کی کائنات کا ہم پر بڑا احسان ہے جس نے آج ہمیں اپنے گھر میں اپنا ذکر خیر اور اپنے محبوب کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، جہاں اللہ والوں کی محفل ہو، وہاں جو ملائکہ ہیں وہ قطار در قطار اس محفل کو سننے کے لیے، اس محفل کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے، جب وہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے، جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نورانی ملائکہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ کیفا ترکتم یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، میرے بندیاں کو کس حالت چھپایا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وَتُسَبِّحُونَكَ وَتُكَبِّرُونَكَ وَتُحَمِّدُونَكَ وَتُسَبِّحُونَكَ، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے نے مولا اسی ویکھتے آئے ہیں تیرے محبوب دا ذکر کر رہے سی تے تیریاں اور تیرے محبوب دیاں شاناں بیان کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمانے نے فرشتے تسی گواہ رہو، تسی گواہ رہو، میں ساریاں نو بخش دیتا۔ ایک کڑیاں، ایک ساتاں، ایک قسمتاں والے اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول جڑے گزرے نے نا، وہ فرماندے نے اس دنیا کے اندر جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہے، جیڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہے، تو جنہیں تیاری کر لی وہ اگے جا کے موجاں کرے گا، تو جنہیں دنیا ہی سب کچھ سمجھیا تو پھر کی ہوئے گا، اتھے جا کے پچھتائے گا۔ انہوں نے ایک شعر ہے، کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، اللہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا ہے۔ آج جس ذوق کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جس ذوق کو لے کر آئے ہیں ہم کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی، اور جس رات کا رب نے وعدہ کیا ہے، جس رات کو قرآن کا نزول ہوا اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو ہیں رمضان المبارک کے مہینے بھی اللہ نے اتاری ہیں۔ پھر کرم بلائے کرم، آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں، یہ پاکستان ہمیں آج کی رات ہی کی ملا ہے، اس رات کے صدقے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک، جو رمضان المبارک ہے، اسی رات کو پاکستان کو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ بھی ہماری قسمت ہے، بہت بڑی قسمت۔ مسلمان کی جو زندگی کا مقصد حیات وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ او مہینہ ہے جن رب نے قرآن نازل فرمایا،
اور قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جیسی نہ کوئی کائنات کے اندر کتاب ہے، نہ ہوئے گی کہ نہ کوئی لے آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ سارا ہے ہی نعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ قرآن دی سمجھ انہوں آندی ہے جن دے دل دے اندر حضور دی محبت، قرآن والے دی محبت۔ یہ ساری گل دا خلاصہ ہے کہ جس رات نو قرآن دا نزول ہویا، ہر مسجد دے اندر، ہر مساجد دے اندر، جتھے جتھے بھی مساجد نے اتھے اج جشن قرآن منایا جا رہا ہے۔ اندہ تک کسی نو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سبحان اللہ۔ قربان جاواں عظمت قرآن تو، عرشاں والا کی کہندا ہے اسی اس قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا، گویا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی اس لیلۃ القدر نو، اس قرآن نو لیلۃ القدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اگے کی فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو ہم پتہ نہیں لیلۃ القدر کنی عظمت والی ہے، کنی شان والی ہے، کنی رفعت والی ہے، تو انہوں نہیں پتہ۔ فرمایا پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لیلۃ القدر 1000 مہینے نالوں افضل ہے۔ کنے مہینے نالوں؟ لیلۃ القدر خیر من الف، الف کہنے نے 1000، خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالوں افضل ہے۔ تے جس رات نو قرآن دا نزول ہویا وہ بن گئی 1000 مہینے نالوں افضل، اندے چ کوئی شک والی گل تو نہیں رہ گئی۔ پھر اتنا ہی نہیں، خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پھر اینی گل ہی نہیں، یہ اینی عظمت والی ہوگی، پھر اللہ دے فرشتے بھی آندے ہیں، اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آندے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی آندے ہیں، اسرائیل علیہ السلام، یعنی تمام اللہ دے فرشتے ملائکہ اللہ دے حکم دے نال بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب دے حکم تو بغیر نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یکم رمضان تو لگتے آخری رمضان تک اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنی رحمتاں دے دروازے تک کھولتا ہی کھولتا ہے، لیکن رب العالمین فرماندے نہیں ہر رات اللہ فرماندے نہیں ہے کوئی میرے کو بخشش منگن والا، ہے کوئی میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا، ہے کوئی میرے کو روزی طلب کرنے والا، میں انہوں روزی عطا کر دیواں، ہے کوئی میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا، ہے کوئی میری اپنی خطاواں جڑیاں انہیں کیتیاں نہیں، اپنے گناہگار سیاکار بندہ جیڑا بھی میرے کو معافی منگن والا، میں انہیں اج خطاواں معاف کر دیواں، ہے کوئی میرے اپنے کو التجاواں کرنے والا، کسی چیز دی حاجت طلب کرنے والا، میں انہیں حاجتاں پوریاں کر دیواں۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام یعنی روح الامین آندے والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک امن اور سلامتی دا ضامن۔ ایک رات سارے نو پتہ لگ گیا کہ قرآن دے اندر 30واں سپارہ تے سورہ قدر، کہ جس رات نو قرآن دا نزول ہویا وہ 1000 مہینیاں نالوں افضل۔ اسی ہوں دوسرے پاسے آ جائے حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں، آپ اپنے صحابہ کو ایک درس دے رہے، اے میرے صحابہ
بنی اسرائیل دے اندر ایک زاہد عابد متقی پرہیزگار جنہیں 1000 مہینے 1000 مہینہ کوئی تھوڑا نہیں بنتا 1000 مہینے صبح نو جڑے اس کافر نے یا بددین نے انہاں نال جہاد کردا ہے تے رات نو رب رب کردا ہے رات نو کی کردا ہے رب رب کردا ہے یعنی رب نو مناندا ہے سویر روزہ رکھ کے جہاد کردا ہے اسلام دی خاطر رات نو عبادت کردا ہے تے دن نو روزہ رکھ کے جہاد کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ حکم فرمایا کہ آپ نے درس دیتا کہ اے میرے صحابہ شمعون شخص جڑا ہے بنی اسرائیل دے اندر زاہد عابد ایسا شخص جڑا 1000 مہینے ساری رات عبادت کردا رہا دن نو روزہ رکھ کے جہاد کردا رہا جدوں صحابہ نو درس دیتا کہ اینا عظمت والا انسان متقی پرہیزگار اینی عظمت اللہ نے انہوں عطا فرمائی اینی شان والا صحابہ دے دل دے اندر جدوں خیال آیا کی خیال آیا کہ ساڑیاں اینیاں عمرہ نہیں ساڑیاں اینیاں زندگیاں نہیں کوئی 10 سال دی عمر چ فوت ہو جاندا ہے کوئی 20 سال دی عمر چ فوت ہو جاندا ہے کوئی 50 سال دی عمر چ فوت ہو جاندا ہے 100 سال تو کوئی اگے لنگدا ہے جدوں دل دے اندر خیال آیا عمر دا ایک تقاضا ہوندا ہے انسان اپنے جدوں عملاں نو ویکھدا ہے اپنی زندگی دے حالات نو ویکھدا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے 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 صحابہ نے جدو ویکھیا کہ ساڈیاں اینیاں عمراں نہیں ساڈی اینی زندگی نہیں ساڈے اینے اچھے عمل نہیں اسی بڑے گناہگار ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دے اندر ملال آ گیا کہ میرے صحابہ غم زدہ ہو گئے میرے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے نہیں اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی طرف دیکھا کہ میرا محبوب بھی بڑا غمزدہ ہے تو میرے رب العالمین نے اس سورت دا نزول فرما دیتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو انہوں پتہ ہی کونی لیلۃ القدر کی ہے میرے رب العالمین نے فرمایا سونیا غم نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا جڑا تیرا غلام جڑا تیرا کلمہ پڑھنے والا تیرا جڑا نوکر تیرا غلام جڑا لیلۃ القدر والی رات نوں جاگدا ہے انہوں اللہ رب العالمین سونے محبوبہ انہوں 83 سال 4 ماہ اور کچھ دن دا ثواب بعض مفسرین فرماندے نے 100 سال دی عبادت دا ثواب مل جاندا اور پھر کسی عاشق نے کیا آئی رات وصال دی رب کڑیاں آ گئیاں نے اور جڑیاں رب دی بارگاہ دے اندر جڑا رب انعام اپنے بندیاں سے کرتا ہے نا وہ کڑیاں آ گئی ہیں اسے کیا شاعر نے کیا ہے کہ آئی رات مثال دیا رب اج سورج چڑھن نہ دیوی واسطائی تینوں محبوب تیرے دا اج رات مکن نہ دیوی اج رب دی بارگاہ دے اندر توبہ وقت کرن دا ہے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگن دا وقت ہے اج رب دی بارگاہ دے اندر رومن دا وقت ہے اس واسطے کہ گھڑیاں جدوں گزر جاندیاں نے جدوں ٹائم گزر جاندا ہے پھر وقت نہیں ملدا ساتھ نہیں ملدیاں تے جیڑا اس وقت دی قدر کردا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 21ویں نوں تلاش کرو یہ نہ سمجھنا کہ اج لیلۃ القدر اج ہی ہے فرمایا 21ویں نوں تلاش کرو کہ 21ویں نوں تلاش کرو یا 23ویں نوں تلاش کرو یا پھر 25ویں نوں تلاش کرو ملنی لیلۃ القدر والی رات تاک راتاں دے اندر انہوں تلاش کرو 25ویں نوں تلاش کرو اور اج دی رات 27ویں رات ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 27ویں رات نوں تلاش کرو جڑا اس رات نوں تلاش کر لیندا ہے اس رات نوں رب نوں منا لیندا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ 100 سال دی عبادت دا ثواب عطا کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری غلام ہے
دہون عشق مصطفیٰ اس رات دی تمام فیض و برکات کو اللہ تعالیٰ سے فرمائے۔ اب تمہیں پتہ لگ گیا کہ اس رات جاگن دا اتنا فائدہ ہے کہ جڑا اس رات میں پا لینا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ساری خطاواں معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا ایمان اور احتساب کے نال پورے روزے رکھتا ہے پھر لیلۃ القدر دیاں راتاں نوں بھی جاگتا ہے، احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ پتہ چلیا کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، سارے مہینیاں دا سردار ہے۔ لیکن توجہ فرماؤ، جس نبی دے صدقے ان ذرا دوسری طرف آ جائے، قاری کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، حافظ کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، عالم دین کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، بھائی لید کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، بھائی ہادی حسین کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، اعظم بھائی کہندے نے مولا تو راضی ہو جا، اس واسطے کہ مولا اسی بڑے گناہگار ہاں، اسی بڑے سیاہکار ہاں۔ شفاعت حسین کہتا ہے مولا اسی بڑے گناہگار ہوں، اس واسطے سارا کچھ چھڑ کے تے اللہ کے گھر جانے کہنے مولا آ گیا تیرے گھر کے اندر، ہن تیری مرضی ہے جویں تیرا دل کردا ہے کر لے۔ میں توجہ فرماؤ جی اصل میں گل کرنا چاہنا ہوں، قاری کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، حافظ کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، ہر فقیر امیر ہر بندہ کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمانے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا والےو ہمیں میں جو مرضی منا لوے، جو مرضی ہو جاوے، جس طرح مرضی ہو جاوے، ہمیں قاری ہوئے، ہمیں عالم دین ہوئے، ہمیں مفتی ہوئے، ہمیں پروفیسر ہوئے، میں تا اودے تے راضی ہوواں گا جڑے میرے محبوب تے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، میں اودے تے راضی ہوواں گا جڑا میرے محبوب نو منا لے۔ ہن توجہ فرماؤ، یہ لیلۃ القدر دیاں راتاں، یہ نمازاں، یہ سجدے، یہ قرآن دیاں تلاوتاں، یہ سونے نبی دے صدقے ملیاں، جڑا انہوں راضی نہ کر سکیا، نہ انہوں نمازاں دا فائدہ، نہ انہوں سجدیاں دا فائدہ، یہ سونا راضی کیوں ہوئے گا؟ تو جو فرماؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک عرابی آیا، الکتی یا رسول اللہ وہ دہا دے لینے والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے درخت دے پترہ نالوں بھی زیادہ گناہ نہیں۔ حضرت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت دے پترہ نالوں بھی زیادہ گناہ نہیں۔ حضرت دی یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ریت دے ذریعہ نالوں بھی تیرے گناہ زیادہ نہیں، تیرے ریت دے ذریعہ نالوں بھی زیادہ۔ حضرت دی یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اسی دوران یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار، بڑے گناہ کیتے، بڑے خطاواں کیتیاں، بڑا پاپی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آسمان دے ستاریاں نالوں بھی زیادہ گناہ نہیں۔ عرض یا رسول اللہ فدا کا امی میرے ماں باپ تھاڑے تو قربان ہو جاؤں سونیا میں بڑا گناہگار ہوں۔ عرض یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر زید دے ذریعہ نہ بھی تیرے زیادہ گناہ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا گناہ کرتا۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام فرمان لگے او میرے صحابی ذرا سن لیں، جڑا صدقے دل نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین انیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیا کہ جڑا صدقے دل نال کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضور دا نام لے لیتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل دے اندر ایک بڑا گناہ گار شاہکار اسی اج رب نو اپنی فریاداں پیش کرنی ہیں، سونے رب نو منانا ہے۔ جو رب من گیا تو پھر ساریاں خطاواں معاف ہو جاتی۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا گناہ گار انسان سی پاپی سی حضور دا نام چوم کے اکھاں تے لائیے تے خطاواں معاف ہو جاتی رب معاف کرتا ہے ساری کائنات بنائی مصطفیٰ دے صدقے کہ جدوں بندہ رب دے حضور سچی توبہ کر لیندا کہ مولا آج تو بعد میری سچی توبہ گناہ نہیں کراں گا پھر رب جدوں معاف کردا اپنے نبی دے صدقے جس نبی دے صدقے رب العالمین نے سانو نمازا یہ روزے کیوں فرض ہوئے پتہ ہے کہ میں روزے فرض ہوئے ہر ایک چیز دی یاد تازہ کی جائے دیکھو اسی روزے رکھنے سانو نہیں پتہ کیوں روزے رکھنے تے کی طریقہ کار کیوں روزے فرض ہوئے روزے کا بھی پتہ ہونا چاہیے قرآن تا نبی دے صدقے ملے ہیں نمازاں نبی دے صدقے ملیاں نے روزے کیوں فرض ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو امت دی یاد ستاندی کہ میری گناہ گار امت بدکار امت شاہکار جدو انہوں نے اعمال نظر آئے اس گناہ گار امت دے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء جا کے رات نو رب نو منا دے دن نو روزہ رکھ دے سارا کچھ یعنی دن نو روزہ رکھ دے اور رات نو رب رب کر رو رو کے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دیں ایک دن کی ہویا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات عبادت کر کے آپ دیاں پنڈلیاں سج گئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دن روزہ رکھ دیں ہن چونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے آدم علیہ السلام 13-14 تاریخ دا روزہ رکھ دے رہے آدم علیہ السلام تو روزے شروع ہوئے کیوں ہوئے پتہ ہے اسی طرح بڑے خوش نصیب ہیں کہ سنو ایک رمضان المبارک دے روزے دی فضیلت دا پتہ لگ جائے نا تو اسی ساری زندگی روزہ نہ چھڑی کیوں آدم علیہ السلام روزہ کتھوں شروع ہوئے آدم علیہ السلام جب دنیا تے تشریف لائے آدم علیہ السلام نے رات نہیں دیکھی رات نہیں دیکھی دن ہی دن سی جنت رات ہے ہی نہیں سی جدو آدم علیہ السلام اس دنیا کے تشریف لائے تو سورج بکھے گی سورج بھی نہیں سی نا جدو آدم علیہ السلام اس دنیا کے تشریف لائے دھوپ دی گرمی دی وجہ دے نال شدت دی وجہ دے نال آپ دا جسم سیاہ ہو گیا آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے آدم علیہ السلام غمگین ہو گئے ساڑھے بابا آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے مولا کی بنیا دھوپ دا ویکھی نہیں سی جنت گرمی ویکھی نہیں سی جدو دنیا تے تشریف لائے آپ کا جسم سیاہ ہو گیا حوالہ سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر صفحہ نمبر 420 آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی تھی مولا میرا جسم سیاہ ہو گیا میں بڑا پریشان ہوں اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے میرے آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمتاں بڑیاں نہیں اللہ کی کرم نوازیاں بڑیاں نہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا کہ اے مولا اے اللہ دے پیارے نبی تسی 13 تاریخ دا روزہ رکھو 14 تاریخ دا روزہ رکھو 15 تاریخ دا روزہ رکھیا سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے حکم دی وجہ دے نال اپنے رب دے حکم نو مننے آیا 13 تاریخ دا روزہ رکھیا جنہوں نو ایام بیض دے چاند دی 13 تاریخ دا روزہ رکھیا تے آدم علیہ السلام دا جڑا جسم سی کچھ بیض ہو گیا 14 تاریخ دا روزہ رکھیا ہن ایندی مثال دنیا تو طالبین دا حوالہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت مولا کائنات حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضور دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آدم علیہ السلام اے حضرت مولا کائنات اے علی 13 تاریخ دا روزہ رکھ 14 تاریخ دا روزہ رکھ 15 تاریخ دا روزہ رکھ یا رسول اللہ دا فائدہ کی آپ نے فرمایا جڑا 13 تاریخ دا روزہ رکھدا ہے انہوں اللہ 10,000 سال دی عبادت دا ثواب جڑا 14 تاریخ دا رکھدا ہے 29,000 سال دی عبادت دا ثواب جڑا 15 تاریخ دا روزہ رکھدا ہے انہوں 1,00,000 سال دی عبادت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
یا تواڈے غلاماں واسطے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بھی میرا امتی میرا غلام 13-14 تاریخ دا روزہ رکھے گا اللہ انہوں ہر ایک نوں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ انہاں دی وجہ کی؟ آپ نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام جب دنیا تے تشریف لے آئے تو توپ دی گرمی دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ جو توپ دی گرمی دی وجہ نال آپ کا جسم سیاہ ہو گیا۔ آپ نے 13 دا رکھیا روزہ، 14 دا رکھیا، 15 دا رکھیا۔ پتہ چلیا صرف اج اسی روزے نہیں رکھتے، سارے بابے آدم تو لگتے ہون تک روزے رکھتے ہی آئے، تو کوئی نہ کوئی پھر یاد تازہ ہوتی ہے۔ بابے آدم علیہ السلام نے روزہ رکھیا، 13-14 تاریخ دا روزہ رکھیا تے نال ہی ثواب ملتا جی۔ نوح علیہ السلام روزہ رکھتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے رہے، اسی کلے روزے رکھنے والے نہیں۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے، ساڈے تے کلیاں تے فرض نہیں کیتے، اس تو پہلے بھی روزے فرض سی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ رہے سی، ایک دن چھڑ دیں، کبھی رات رکھ لیں، دو دن رکھ دیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دیں، ایک دن افطار کر دیں، یعنی آدم علیہ السلام تو لگتے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تک روزے رکھتے آئے تے رکھتے رہنے، ثواب سب کو ملتا ہے جدو سونے۔ اور پھر کوئی نہ کوئی یاد تازہ کی جاتی، مثلا اج کیوں فرض ہویا، قربانی کیوں کی جاتی، کوئی نشانیاں تو ہے نہیں۔ دیکھو صفا مروا تے کیوں اسی دوڑتے پتہ ہے؟ صفا مروا تے اس واسطے دوڑنے ہیں کہ وہ مائی صاحبہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دی یاد تازہ کرنے واسطے وہ وقت نو یاد کرو جب رب العالمین فرماندے نے کی فرماندے نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میریاں نشانیاں ہیں، تے روزہ کدی پھر نشانی ہوئی، سانوں یہ پتہ ہونا چاہیے روزہ کیوں فرض ہویا، ان کی وجہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آدم علیہ السلام کی نشانی ہوئی 13-14-15 تاریخ آدم علیہ السلام روزہ رکھتے رہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام روزہ رکھتے رہے، گویا کہ انبیاء و مرسلین رکھتے رہے انہاں دی نشانیاں، پھر میرے آقا دی کوئی نشانی ہونی چاہیے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل بیابان سے آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھڑ کے تے آ گئے، اولاد دی قدر والیاں نوں پتہ ہوندی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر چھڑ کے آئے، کتھے چھڑ کے آئے؟ صفا مروہ تے چھڑ کے آئے، مولا میں تیرے سہارے انہاں نوں چھڑ کے جا رہا ہوں، تیری سپرداری تے چھڑ جا رہا ہوں، لیکن مولا تو میری عزت رکھنی ہے، دور جا کے دعا کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں تیرے سہارے چھڑ کے جا رہا ہوں۔ کنے مہینے کا بچہ ہے، گود چ ماں کا بیٹا ہے، ماں دی گود چ بیٹا ہے، اور چھوٹا یا معصوم بچہ ہے دودھ پین والا، تے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے کے شہزادے نے وہ بھی ماں دی گود سے صفا مروہ پہاڑاں دے کول چھڑ کے، کسی کا دل کرتا ہے اپنے اولاد نوں چھڈن نہیں نہ کرتا، تو میں سمجھ جڑا مسئلہ سمجھانا وہ اس دی گہرائی تک جانا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھڑ کے اپنی بیوی نو چھڑ کے تھوڑا جا سامان دے کے تے واپس آ جاندے نے اور کہندے نے مولا میں تینوں انہاں دے سہارے چھڑ کے جا رہا ہوں، مولا تو میری لاج رکھ لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تے مائی صاحبہ نو جدو اپنے بیٹے کی یاد ستائی، دکھ درد محسوس ہویا کہ میرے بیٹے نو پیاس لگ رہی، پیاس ہی لگ رہی سی نا، تے مائی صاحبہ پھر کی کیتا، کدی صفا وال کدی مروہ وال، کدی صفا وال کدی مروہ وال 7 چکر جدو لائے تے پتہ لگیا میرا بیٹا تڑپڑیا ہے، اولاد دی تکلیف نو کوئی ماں باپ برداشت نہیں کر سکتا، تے کی ہویا کدی صفا وال کدی مروہ وال 7 جدو چکر لائے تے پھر جدو واپس لوٹیاں تے کی ہویا آپ نے ایڑی رگڑی
کہ کی ہے پانی کا چشمہ جاری. رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میری نشانیاں نے. دنیا والیو ذرا یاد کرو کہ میرے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام جنگل بیابان کے اندر اپنے لخت جگر نو اپنی بیوی نو چھڑ کے جنگل بیابان کے جدو چھڑ کے آندے نے مولا میں تیرے سہارے چھڑ کے جا رہا ہوں. تے کی ہویا جدو چھڑے آئے اتھو پھر پانی کا جدو چشمہ دا نا ہے آب زمزم. تے قیامت تک جڑا بھی حاجی جاندا ہے جنہ چر اتھے صفا مروہ تے چکر نہیں لاندا ہوندا نہ حج ہوندا ہے تے نہ عمرہ ہوندا. اللہ اکبر. نہ حج تے نہ عمرہ. پتہ لگیا کوئی نشانی سیدنا ابراہیم. پھر جتھے جتھے کینکر مارے ہوگی نشانی. تو جو فرماؤ اسی وجہ دے نال روزہ فرض کیوں ہویا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہراء رات نو چلے جاندے، رات ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن نو روزہ رکھتے. اسے یاد متازہ کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے ساڈے تے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے ہیں. اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے اس واسطے کہ تواڈے تو پہلے بھی روزے فرض کیتے گئے. ہن جیڑا کہ روزے رکھدا ہے اون ثواب کی ملدا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا رمضان المبارک دا ایک روزہ رکھدا ہے اون ثواب انہاں ہے کہ 500 سال اللہ جہنم تو دور کر دے. جہنم تو کنا دور کر دینا ہے؟ 500 سال. جڑا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دینا ہے، جان بوجھ کے ایک چھڑ دینا ہے. میرے رب العالمین نے محبوب نے فرمایا وہ ساری زندگی روزے رکھدا رہے، ساری زندگی روزے رکھدا رہے، وہ ساری زندگی روزے رکھدا رہے لیکن پھر بھی اس روزے دے ثواب نہیں پا سکتا. اس واسطے اندہ ایک فلسفہ ہے. فلسفہ اندہ کی اندی معرفت کی. سنو نماز جڑا بندہ پڑھتا ہے نماز دے صدقے جنت مل جاندی. قرآن پڑھنے والے جنت مل جاندی. اس واسطے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا رمضان المبارک دا آن دا احترام کرتا ہے، رمضان المبارک دی عزت و توقیر کرتا ہے کہ مولا تیرا پیارا مہینہ بڑی عظمت والا، اندا احترام کرتا ہے، اندے روزے رکھتا ہے. میرے رب العالمین نے فرمایا یشفیان یوم القیامہ، یشفیانی یوم القیامہ. ایک قیامت دن قرآن بھی شفاعت کرے گا تے رمضان بھی شفاعت کرے گا. گویا کہ رمضان تے قرآن ساری سفارش کرے گا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا رمضان المبارک دے آن دی خوشی کرتا ہے. اسی کس واسطے بیٹھے ہیں؟ صحیح دس ساڈے کول تاں مہمان بھی مہینہ جڑا مہینہ ہے وہ تاں چند دن دا مہمان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا توجہ فرماؤ حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا رمضان المبارک دی آمد دی خوشی کرتا ہے، خوشی مناتا ہے کہ اللہ دا پیارا مہینہ آ گیا، عظمت والا مہینہ آ گیا، قرآن والا مہینہ آ گیا، قرآن دی شان والا مہینہ آ گیا، یہ بڑیاں شانہ والا مہینہ آ گیا. روزے دا اہتمام کرتا ہے، سحری دا اہتمام کرتا ہے. میرے رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سارا سال انہوں خوشیاں عطا کرتا ہے. سارا سال اے جناب بیٹھے نے نا قاری صاحب یہ کو پوچھو یہاں خوشی ملی ہے کہ نہیں؟ جہاں رمضان المبارک دی آمد دی خوشی کرتا ہے پہلے کہتے جی میں نے اس طرح تیاری کرنی ہے. رب نے پوچھو کرم کیتا ہے یا نہ کیتا؟ یہ انہوں پتہ پوچھو مسئلہ گل کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے جہاں رمضان المبارک دے آمد دی خوشی کرتا ہے، محفلاں سجاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان المبارک دا احترام کرتا ہے، اللہ انہوں سارا سال خوشیاں عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام دی بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، زواجر کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک گناہاں دا کفارہ ہے یا نہیں؟ گناہاں دا کیوں؟ حدیث سنو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا فجر دی نماز پڑھ لینا ہے ظہر تک اللہ انہیں ساری ہی خطاواں معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا جن دے دروازے تے 5 وقت دی نہر وگدی ہوئے، 5 وقت دی نہر وگدی ہوئے تے پھر غسل بھی کرے
تے نہائے بھی تے صحابہ نے پوچھا پھر اندر جسم تے میل رہندی؟ رسول اللہ رہندی نہیں. آپ نے فرمایا یہی حال ہے مسجد جہاں 5 وقت آندا جاندا رہندا اللہ انہاں ساریاں خطاواں ہی معاف کر دے. پتہ چلیا جنت کیویں ملدی ہے. نماز پڑھن نال جنت ملدی ہے, قرآن پڑھن نال جنت ملدی ہے, زکات دین نال جنت ملدی ہے, نیک اعمال کرن واسطے جڑا نیک اعمال کریے جنت ملدی. لیکن ایک روزہ بھی ایک عبادت ہے. روزہ بھی ایک عبادت ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے واسطے تے میں دی جزا دینا وا. ہن توجہ فرماؤ, نماز پڑھن نال جنت ملدی ہے, زکات دین نال جنت ملدی ہے, حج کرن نال جنت ملدی. پھر جو بھی نیک اعمال کرن نال جنت ملدی. لیکن رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھن نال جنت والا مل جاندا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام غزنوی آپ دے کول ہیرے جواہرات تے آپ گھوڑے تے سوار نے, پیچھے آپ دے کون ہے؟ ایاز. آپ دے جنگی بڑے بڑے فوجی سپاہی آپ دے نال نے. آپ دے کول ہیرے جواہرات, بابا جی ذرا سنو, ہیرے جواہرات کول نے تے آپ جناب گھوڑے تے سوار نے تے پیچھے ایاز بھی تے آپ نے وہ ہیرے جواہرات سارے دے وچ سڑ دتے, چھٹا دے دیتا, چولے جندے چونے نے. لیکن محمود غزنوی قربان جاواں اس عاشق رسول تو ایک مثال قائم کر دیتی. جدو چھٹا دیتا نا ہیرے جواہرات نے سارے ہی بھج اٹھے, سارے جناب وہ ہیرے جواہر چون لگ پے تے ایاز پیچھے پیچھے دوڑتا. نیت بھائی پیچھے پیچھے ایاز آ گیا. انہیں نے آخیا ایاز, محمود غزنوی پوچھدا ہے ایاز تو میرے پیچھے کیوں آیا ہے, تو میرا پیچھا کیوں کیتا ہے؟ انہیں آخیا حضور گل یہ کہ جنہوں ہیرے جواہرات کی ضرورت سی, جنہوں مال و دولت کی ضرورت سی, جنہوں سرمایے کی ضرورت سی, انہوں نے سرمایہ کٹھا کرنا شروع کر دیتا, انہوں نے دولت کٹھی کرنی شروع کر دیتی. تے مینوں تواڈے نال پیار, حضور جتھے تسی اوتھے میں. یہی مثال ہے کہ جڑا روزہ رکھدا ہے رب دیاں معرفتاں اونوں مل جاندیاں نہیں. بھوک پیاس برداشت کردا ہے, کھانا پینا چھڑ دیندا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا. عالم دین کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا. ہر چیز سامنے موجود ہے, پھل موجود ہے, پانی موجود ہے, زبان خشک ہو رہی ہے, لیکن بندہ کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا. جے تو راضی ہو گیا جنت تیرے صدقے ملنی. جنت تو وارث بھی تو ہے, جنت دا مالک بھی تو ہے, روزی دین والا بھی تو ہے, روزی نو بڑھان والا بھی تو ہے, صحت دین والا بھی تو ہے, تندرستی بھی دین والا تو ہے, ہر نعمتاں دین والا تو ہے. اور فلسفہ ہے کہ 11 مہینے پھل بھی کھانے ہم, فروٹ بھی کھانے ہم, بے ٹائمہ کھانے ہم, جدو دل کرتا ہے کھانے ہم. جس وقت دل کرتا ہے پانی پی لیے, جس وقت دل کرتا ہے دودھ پی لیے. لیکن رمضان المبارک دا مہینہ جدو آندا ہے میرے رب العالمین دیاں رحمتاں بھی آنیاں شروع ہو جانیاں نے. اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. سارا کچھ اہتمام ہوتا, لیکن کوئی بندہ سحری تو لگتے افطاری تک نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا. کی مطلب کہ مولا ایک ماڑا جا بھی اسی غلطی فہمی کر لی کہ اسی یہ سعادت تو محروم ہو جانا. شاہ صاحب میاں محمد بخش دا کلام ہے. ٹھیک ہے جی, وہ گل بات. اصل میں اپنے موضوع کی طرف دسنا چاہنا کہ میری گل ذرا سنو. سارا سامنے کی آ گیا تو جناب اعظم صاحب نے دعوت دیتی کہ اج افطاری میرے کول کرنی. انہاں جناب کیلے بھی لے آندے, فروٹ بھی لے آندا, سارا کچھ لے آتا. تو انہاں کیا چھوٹا روزہ افطار کر لو. 5 منٹ پہلے افطار کر لیتا تو پھر سارا بھار انہاں دا پی گیا. اس تو پہلے کیوں نہیں کیتا؟ وجہ ہے کہ جڑا رب نے وقت مقرر کیتا ہے اس تو بغیر روزہ ہو سکتا ہی نہیں. تے جڑا پہلے کھا لے تاں بھی روزہ نہیں, تے بعد بھی کر لے تاں بھی. اس واسطے ہر بندہ کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا, اس طرح راضی ہو جا. مولا جس طرح تیری رضا ہے اوویں ساڈی رضا ہے. اذان ہوندی جاوے, اذان ہو گئی, مؤذن کہندا اللہ اکبر, آواز دا بلاوا آ گیا, ٹائم پورا ہو گیا. پھر دل کرتا ہے کہ جی میں اور کوئی کھا پی لیا نا تو میرا روزہ چلا جائے. اتھے ہی بات
جے اگر 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی اتنے ہو گئے پھر کھادا پیتا دا گیا، لیکن روزہ جے شہری دے وقت یا افطاری دے وقت جب ٹائم ہو گیا ساری محنت بھوک پیاس نہیں لگی، لیکن جنہ جدوں تک ٹائم نہیں ہونا انہاں تو روزہ افطار اس واسطے ہر چیز دا عمل کرن نال رب دی رضا ہے، لیکن روزہ رکھن نال کی ہوندا ہے رب راضی ہو جاندا ہے، رب مل جاندا ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا سو انما الصابرون اجرهم بغیر حساب، جڑے صبر کرنے والے نے، جڑے میرے پیارے محبوب بندے نے، جڑے اعتکاف کرنے والے نے، جڑے روزہ رکھنے والے نے، قیام اللیل کرنے والے نے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نے، یا قرآن دے نال محبت کرنے والے نے، ان دو چیزاں سامنے آ گئی، روزہ تے قرآن۔ یہ مہینہ قرآن دا بھی مہینہ ہے تے روزہ بھی روزیاں دا بھی مہینہ ہے۔ ہن دیکھو قرآن قیامت والے دن اللہ رب العالمین کدی غور کیتا ہے کہ قیامت کا دن کس طرح ہونا ہے؟ پڑھیا تو جو فرماؤ سورہ معارج دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج 29 سپارہ، میرے رب العالمین فرماندے نے قیامت دا دن جڑا ہونا ہے 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ کتنا دن ہونا ہے؟ 50,000۔ اس وقت ساڈا کیڑا دے ساتھی ہوئے گا؟ ہن قرآن سنو، اللہ رب العالمین فرماندے نے سورہ یعنی زمر دے اندر، سورہ زمر دے اندر ایت نمبر 63 اللہ رب العالمین فرمانے اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت دا دن ہوئے گا بھائی بھائی دا دشمن ہوئے گا، باپ بیٹے دا دشمن ہوئے گا، ماں بیٹی دی دشمن ہوئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کیونکہ 50,000 سال دا دن ہونا ہے، ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ میرے رب العالمین نے فرمایا تمام دوستیاں ٹوٹ جان گیاں، تمام رشتے ٹوٹ جان گے، لیکن قرآن اس وقت قرآن تھوڑے کس طرح کام آئے گا؟ رب العالمین فرمان گے کہ جدو 50,000 سال دا دن ہونا ہے، کدو بندے نفرت نفسی عالم ہوئے گا، بڑے پریشان ہوں گے، کسی دا گٹیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا، کسی دا گڈیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا، کسی دا اس طرح پسینہ آیا ہوئے گا، رو رو کے دعاواں کر رہے ہوں گے مولا اج دا گڑا دن سانو اتھوں بچا لائے، لیکن کی ہوئے گا؟ قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا مولا اے او بندہ تراویاں پڑھدا رہیا، تیرا قرآن سندا رہیا، تیرا قرآن پڑھدا رہیا، مولا ان دے حق دے اندر میری سفارش قبول فرما۔ قرآن دا مہینہ تے قرآن بندے دی سفارش کرے گا، اس وقت وہ خوشی دا عالم کی ہوئے گا؟ وہ خوشی دا عالم کی ہوئے گا کہ جس نے اج قرآن پڑھیا، جس دے بیٹے نے قرآن پڑھیا، جس دے بیٹے نے سنایا، تے جیڑا قرآن ایک ایک گھنٹہ سندا رہے۔ کس ٹائم تو لگتے ہیں آپ جناب قرآن پاک سنتے رہے؟ 9 بجے تراویح شروع تے 10:15 بجے ختم ہوئی نہیں، اندر کوئی شک ہے تے رب جاندا نہیں۔ تے قرآن حضور دا فرمان ہے القرآن یشفیان یوم القیامہ، قیامت دا دن جڑا وہ 50,000 سال دا دن ہونا ہے، تے پھر قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا مولا اے او بندہ ہے جڑا تراویحاں دے اندر جب رمضان المبارک دا مہینہ آیا عشاء دی نماز تو بعد تیرا قرآن سندا رہیا، الف لام میم تو لگتے والناس تک تیرا قرآن سنیا پڑھیا، مولا دے حق دے اندر میری سفارش قبول فرما۔ پھر رمضان المبارک رب العالمین انہوں انسانی شکل عطا فرمائے گا، انسانی شکل عطا فرمائے گا، اور قرآن رمضان اللہ دے حضور سجدہ کرے گا، جدو سجدہ کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر دن تو وہی ہونا ہے، عرض کرے گا مولا اللہ پاک فرمان گے کہ اے رمضان سجدہ جدو کرے گا نا، اللہ پاک فرمائیں گے اے رمضان جن نے تیری دنیا کے اندر عزت کی تھی، تیرا احترام کیتا، جن نے تیرا احترام کیتا، تیری توقیر کی تھی، تیری عزت کی تھی، آج ان کا ہاتھ پھڑ کے جنت دے اندر لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ چلیا کہ اج دوستی قرآن دے نال ہے تے یا روزے دے نال
نالے اے قرآن ساڈا قیامت والے دن بھی سفارشی بنے گا، اے رمضان ساڈا قیامت والے دن بھی سفارشی بنے گا۔ اگلی حدیث پاک سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے 8 دروازے نے، کتنے دروازے نے؟ 8 دروازے، جن دے انبیاء نے بھی گزرنا ہے، شہداء نے بھی گزرنا ہے، اللہ کے محبوب بندیاں نے گزرنا ہے، وہی صالحین جنہاں نے رب نو یاد کیا۔ حضور اسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ جنت دے 8 دروازے تے اللہ رب العالمین فرمان گے جنہاں نے قرآن پڑھیا، جنہاں نے روزے رکھے، کتھے نے لوگ جنہاں نے ساری رات مینوں یاد کیتا، قرآن پڑھیا، بھوک پیاس برداشت کی، کہاں ہے روزے دار؟ کیا ہے میرے منان والے؟ کیا بھوک پیاس برداشت کرنے والے کیڑے لوگ نے؟ اللہ کی بارگاہ وچ حاضر ہوں گے، اللہ پاک فرمان گے میں تانوں اذن دینا وا، تانوں حکم دینا وا، اے میرے بندیو تسی قرآن دا بھی احترام کیتا، رمضان دا بھی احترام کیتا، اے دروازہ تھڑے واسطے کھل گیا ہے تے اندے وچ داخل ہو جاؤ، اندے وچ قرآن پڑھ دے جاؤ، ذکر کر دے جاؤ تے سیدھا جنت دے اندر چلے جاؤ۔ وہ دروازے تھانی وہ لوگ چلے جان، وہ دروازہ بند کر دیتا جائے۔ دوستو یہ جنہ بھی واقعہ بیان کیتا جائے رمضان قرآن، آخری گل مکتی ہے نبی دے سرکار دے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سانو قرآن ملیا، سانو صدقے نمازاں ملیا، سانو سجدے ملے، سانو معراج النبی دے صدقے بڑا کچھ انعام ملے۔ لیکن توجہ فرماؤ آخری گل، جس نبی دے صدقے رب العالمین نے سانو نعمتاں عطا کیتیاں، روزے عطا کیتے، قرآن عطا کیتے، تے جس سونے نبی دے صدقے سانو رب نے انیاں نعمتاں عطا کیتیاں تے جس دن نبی آیا وہ کنی شان والا ہو۔ قرآن ملیا نبی دے صدقے، عزیز صاحب قرآن ملیا نبی دے صدقے، نمازاں ملیاں نبی دے صدقے، تے رحمان ملیا نبی دے صدقے، اور نعمتاں نبی دے صدقے ملیاں، تے جس محبوب دے صدقے رمضان ملیا، تے جس دن وہ سونا آیا وہ دن اس تو بھی زیادہ شان والا ہے۔ اس واسطے زوری صاحب فرماندے نہیں وہ دن سب تو پیارا